اس نے کہا ماں ابھی لے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہاتھ ڈالا انگوٹھی مل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا کہ انگوٹھی دے دی. یہ انگوٹھی تو کہاں سے ملی؟ ماں میں نے جہاں رکھی تھی وہیں ملی. ماں کہنے لگی یہ کوئی تو جو پڑھتی ہے کوئی سچی چیز ہے بیٹی. میں تو اس کو اٹھا کے گاؤں کے تالاب میں ڈال آئی تھی. گہرا تالاب اتنا کہ جہاں بڑی بڑی چیزیں ہی گم ہو جائیں انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے. تجھے کہاں سے ملی؟ یہیں سے ملی اور اسی کے پڑھنے سے ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ماں کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے من کی دنیا بدل گئی، اس کے جذبوں کی دنیا بدل گئی. اور ماں کہنے لگی کہ اس بسم اللہ کا دھرم مجھے بھی دے دے. اور ماں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس ماں نے یہ پڑھا. ہماری تو ابتدائی بسم اللہ سے ہوتی ہے اور ہماری تو انتہائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. اور آپ ایک چیز محسوس کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رحمان اور رحیم تین نام ہیں. اللہ نے اپنی ذات کے نام کے ساتھ سب سے پہلے رحیم نہیں رکھا. اگر رحیم رکھتے تو آج ہمارے نعوذ باللہ ہم بندر ہوتے، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی کتا ہوتا، اللہ نہ کرے، اور کوئی پتہ نہیں کس شکل میں ہوتا، کوئی کس شکل میں ہوتا. کیونکہ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. اور روح رحمان ہے دنیا میں اور رحمان کی صفت میں شامل ہے. ماننے والوں کو بھی دے، نہ ماننے والوں کو بھی دے، چاہنے والوں کو بھی دے، نہ چاہنے والوں کو بھی دے، اور اپنی ذات کے ساتھ کفر کو بھی دے اور اپنی ذات کے ساتھ محبت کو بھی دے. سب کو دے. یہ نکھیڑے، یہ جدائیاں، یہ دو حصوں میں تقسیم، یہ قیامت کے دن ہوگا. صفت رحمان ہے. وامتاز اليوم ایھا المجرمون. آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں اور میرے دوست علیحدہ ہو جائیں. یہ صفت رحمان ہے. جو شخص عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھے گا کبھی بے اولاد نہیں ہوگا. اور جو شخص عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھے گا، جادو جتنا دنیا کا طاقتور ہے اور آخری طاقت میں ہے وہ جادو ٹوٹ جائے گا اور جادو جڑ سے نکل جائے گا. یا رحمان. عجب طاقت ہے اس میں، عجب قوت ہے اس میں. بسم اللہ کا پہلا حرف اسم ذات اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے بعد سب سے پہلا حرف رحمان ہے اور اس میں اللہ کی ساری رحمت، شفقت، محبت، عنایت، عطا، ستاریوں کے پردے. اچھا میں دنیا میں تیرے پردے رکھوں گا، چلو آخرت میں بھی پردے رکھ دوں گا اور میں تیرے پردے رکھ کے تجھے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا. تو غنی ازہر تو عالم من فقیر. یہ پردے رکھے جا رہے ہیں. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہم بگیر. ایک صاحب کشف بزرگ نے کہا رب نے انہی اشعار کی وجہ سے علامہ اقبال کی مغفرت کر دی. انہی اشعار کی وجہ سے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. مولا ساری کائنات کا سخی ہے ہی تو، ہم تو سارے فقیر ہیں، منگتے ہیں، بھکاری ہیں، خشکولی ہیں، محتاج ہیں. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. کوئی عذر نہیں ہوگا روز محشر. نہ دلیل ہوگی، نہ اپیل ہوگی، نہ وکیل، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند. عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہی بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضامند. ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند.
کوئی کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ گر تو می بینی حساب نہ گزیر، مولا اگر تو بے حساب بخش لے تیری مہربانی ہے۔ اگر تو نے فیصلہ ہی کر لیا کہ نہیں میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک میری درخواست ہے۔ اب میرا درخواست سنیں، درخواست سنیں، ایک میری منت ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، پر مدینے والے سے پردہ کر کے میرا حساب لینا، میری وجہ سے میرے مدینے والے کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، دکھ نہ پہنچے۔ میرے امتی تیرا یہ کریکٹر، تیرا یہ کردار، تیری یہ صبح، تیری یہ شامیں، تیری یہ دن، تیری یہ رات، تیری یہ لمحے، تیری یہ سانسیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم نہ گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ کملی والے کی نظر اور نگاہ سے بس ایک طرف کر کے میرا حساب کر کے چاہے مجھے جہنم میں ڈال دے، لیکن میری وجہ سے میرے کملی والے کو شرمندگی اور تکلیف نہ ہو۔ رحمان پردے رکھتا ہے، رحمان عزتیں دیتا ہے، راحتوں کے سامان پہنچاتا ہے، بیماریوں کو جادو کو دور کرتا ہے، اور رحمان دنیا آخرت کی عزتوں اور خیروں کا ذریعہ ہے۔ رحمان رحمان ابن بطوطہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے، کہنے لگے کہ یہ ابن بطوطہ ایک سیاح تھا، جہاں بھی جاتا تھا شادی کر لیتا تھا، 1 سال 2 سال کچھ عرصہ وہاں رہا، اس کے بعد اس کو طلاق دے کے پھر آگے چلا جاتا تھا، پھر آگے جاتا تھا، پھر شادی کر لیتا تھا۔ اپنی عصمت اور اپنے حیا اور اپنی پاکیزگی کو بچانے کا اس کے پاس ایک طریقہ تھا جو کہ جائز تھا، ناجائز نہیں تھا۔ سفر کرتا تھا، دنیا کے سفر کیے اس نے ایک عجیب بات لکھی کہ ایک دفعہ بادشاہ مجھ پہ ناراض ہو گیا۔ جب بادشاہ ناراض ہوا مجھے قید میں ڈالا اور ایسے تہ خانے میں ڈالا جیسے ہمارا لاہور کا شاہی قلعہ ہے، ایسے تہ خانے میں ڈالا جہاں چوہے تھے۔ 2 چیزیں چوہوں کی مرغوب ہیں، ایک پیسے، بڑا شوقین ہوتا ہے چوہا پیسے اکٹھے کرنے کا، رقم چرانے کا، سکے چرانے کا، یا آپ پوچھ لیجئے گا کسی کو، اور نوٹ کو ترنے کا بھی بڑا اس کو مزہ آتا ہے، نوٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یا پہلے دور میں سکے ہوتے تھے چاندی والے، ان کو اٹھا اٹھا کے اپنے بل میں جمع کرنے کا چوہے کو بڑا شوق ہوتا ہے، اس کے واقعات در واقعات بھرے پڑے۔ اور ایک انسانی گوشت کھانے کا چوہا بڑا شوقین ہوتا ہے، باقی تو ہر چیز کھائے لیکن انسانی گوشت اس کا مرغوب ہے۔ اس دن بھی میرے پاس ایک مائی ایک بچہ لے آئی کہ میرا بچہ سویا ہوا تھا، چوہے نے کاٹ دیا۔ کئی واقعات ہیں گھروں میں چوہے نے کاٹ دیا، اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ رات کو ہاتھ دھو کے سو، تمہارے ہاتھ کا سالن یا تمہارے ہاتھ کی چکنائی اس سے کوئی تمہیں کچھ چیز تکلیف نہ پہنچائے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں چوہے تھے، اور چوہے مجھے جو ہے وہ کیسے سونے گئے، ایسے ہاں لگی نہیں، چوہے نے آ کے اپنا کام کیا نہیں اور میری چیخ نکلی نہیں۔ بادشاہ بے درد، اسے کوئی احساس نہیں، اس نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ سپیکر کا ضرور کچھ کیجئے گا، کوئی ماہر اگر ہو تو ہمارے سپیکر کی خدمت میں ہمارا جو ابکری کا نمبر ہے نا، 40 نمبر صفحہ نمبر پہ ٹیلی نار کا نمبر، اس پہ میسج بھیجیں گے جی میں سپیکر کی خدمت۔ لانا کچھ نہیں ہے سپیکر کے لیے، سب کچھ ہے، صرف نگرانی ہو، اس کی آواز کنٹرول ہو۔ پھٹ جاتی ہے، بیچارے لگے رہتے ہیں لیکن چونکہ ماہر نہیں ہے، اس کے لیے ضرور کوشش کیجیے گا۔ یہ سپیکر کی آواز آپ محسوس کرتے ہیں، پھٹتی ہے،
جاگتے ہوئے میری بات سنیے گا. اگر کوئی سو رہا میرے سامنے پریکٹیکلی اٹھا دوں گا اس کو وہاں سے، پھر مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اٹھا دوں گا. اسپیکر پہ ذرا توجہ کیجیے گا. اور میں نے عرض کیا تھا حجویری محل کی جو ہے وہ وابڈا کا کوئی اگر تعلق ہو تو سعادت ہے اگر کسی کو اللہ یہ سعادت دے دے وہاں، کیونکہ وہ وابڈا کا ہی شعبہ ہے ہمارا ذاتی نہیں. تو آئندہ سال انشاءاللہ وہاں روحانی اجتماع ہوگا. اللہ جس کو توفیق دے تو وہاں وہ تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک آدمی بھی مر گیا، جانور بھی مر گئے، تو تاریں بدل دے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ میں تھک گیا. آخرکار میں نے اللہ کو کہنا شروع کر دیا، اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اللہ مجھے موت دے دے پر چوم والی اذیت سے بچا، سسکنے والی موت ہے. اور اللہ میں تھک گیا. کہا کہ صرف 2 راتیں ہی گزری تھیں، 3 دن 2 راتیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. ایک پل چوہے سونے ہی نہیں دیتے اور انہوں نے میرے جسم کو زخمی کر دیا. ایک پل سونے ہی نہیں دیتے. لگے میری آنکھ لگ گئی. ایک کوئی خضر صورت ایک درویش آئے اور آ کے فرمانے لگے تو ایسا کر 12,000 لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اور 12 رکعت نماز نفل پڑھ. چوہے تجھے چھوڑ دیں گے اور بادشاہ کو تیرے پر ترس آئے گا. اور انہوں نے مجھے اس کا سارا طریقہ بتا دیا. اور کہا کہ میرے پاس وضو نہیں تھا، میں نے تیمم کر لیا، پانی پینے کے لیے تھوڑا سا دیا جاتا تھا اور باقی کچھ وضو نہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے تیمم کر کے 2 نفل پڑھے. میرے پاس تسبیح نہیں تھی، شمار کیسے کرتا؟ میں نے انگلیوں پہ اپنا شمار بنا لیا. 2 نفل پڑھ کے 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. یہ میں نے عمل پہلے بھی بتایا تھا. 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ایسے کہ جیسے کوئی بھکاری ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، گڑ گڑا کے پڑھے. ایک ہے کہ میں نے 1000 کی تعداد پوری کرنی ہے. میں کوئی مشورہ کر رہا تھا، ایک صاحب آ کے نہ بیٹھے، میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں نے کہا بھائی آپ ذرا ادھر ہو کے بیٹھے، میں کوئی خاص مشورہ کر رہا ہوں. پھر آ کے بیٹھ گئے، 2 منٹ کو بیٹھے، پھر آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا اچھا اٹھ، وہاں جا کے اس کونے میں جا کے دروش پڑھ کے ایک تسبیح پڑھ کے اٹھ جا، تسبیح پڑھ کے. پھر آپ ہی نہیں ہلاتے رہے، اگر سوئی ہو تو انہیں ادھر کونے میں جا کے نا تسبیح پڑھ گیا. وہی تسبیح پڑھ کے آ گیا. میں نے کہا تجھے کہا تھا میں ایک تسبیح درود شریف پڑھ کے آ گیا ہوں. میں نے کہا اب جا کے نا 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آؤ، ادھر پڑھ کے آئے. ادھر بیٹھ اور توجہ سے پڑھنا. اس کی برکت سے پھر ہمارا مشورہ بھی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھہر توجہ سے، دھیان سے، کوئی تفصیلی وقت نکال کے، ایسا وقت بھی ہو جس کے درمیان میں نماز نہ آئے. سردیوں میں ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یوں ایک پل میں ایسے مغرب عشاء نہ. عشاء کے بعد کر لیں، یہ فجر کا وقت بہت لمبا وقت ہوتا ہے. ٹھہر کے پڑھنا، اور بہت دھیان والا پڑھنا، بہت یقین والا پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بندہ اللہ پاک کے یا رحمان لفظ کو صرف ایک دفعہ پکارتا ہے، ایک دفعہ، اس ایک دفعہ پکارنے پہ 70,000 فرشتوں کی کمک اور مدد اس کی طرف ایسے ایک پل میں متوجہ ہو جاتی ہے. اور اگر دوسری دفعہ پکاریں گے تو پھر 70,000 فرشتوں کی مدد پھر کیسے ہوگی؟
इसको यकीन से पढ़ें और 1000 दफा पढ़ते हुए अपना मकसद, अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपने नामुमकिन कि जो दुनिया में मेरे लिए नामुमकिन है, उसको बयान करें, नामुमकिन को बयान करें और अर्ज करें, मौला मेरे लिए नामुमकिन है तो तेरे लिए नामुमकिन तो नहीं है। अल्लाह मैं बेबस हूं, तू तो बेबस नहीं है ना। इस नामुमकिन को बयान करें, नामुमकिन को बयान करें। और फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें हाजत के। अच्छा, अगर आप ना 2 रकात नमाज नफिल हाजत में कुछ और नियतें कर लें, नफिल तो वही 2 रहेंगे, नफे बढ़ जाएंगे। मैं बता दूं आपको, 2 रकात नमाज नफिल हाजत के, इसमें 2 रकात नमाज नफिल तौबा के भी कर लीजिएगा। हमारी अक्सर कबूलियत न होने की वजह हमारे गुनाह होते हैं, हमारी नाफरमानी होती है, जो सामने आके खड़ी हो जाती हैं और दुआओं की कबूलियत को रोक देती हैं। फरमाया कि यहां तक आसमान से ऊपर 2 चीजें दुआओं की कबूलियत को रोकती हैं। लिख लें मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। आज तो ना होंगे, आज तो 3 दिन का मक्खन मटके में मंधानी चलाते 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 अब मक्खन आ गया है, पर इसको जरा जल्दी से इकट्ठा कर लें, क्योंकि उस मंधानी में देर हो जाए तो फिर वो झाग बैठ जाती है, फिर वो मक्खन फिर मिक्स हो जाता है ऐसे, है ना। ये मैंने देखा अपने वाले साहब रहमतुल्लाह के बाग में, वहां होती थी चीजें, जानवर वगैरह माशाल्लाह, फिर घर में दूध घी आता था, तो वो मैंने देखा कि वो एक पल में जल्दी जल्दी निकाल लेते थे। बच्चा भी रो रहा होता था तो माई का वो कहते नहीं मैंने मक्खन निकाल रही हूं, इसको जरा थोड़ा सा, तभी तो मक्खन निकालने का वक्त है। तो क्या अर्ज कर रहा था, सलात और तौबा की नियत जरूर किया करें। 2 चीजें ऐसी हैं जो दुआओं की कबूलियत को अर्श पे जाने से रोकती है। एक, जिस अमल से अव्वल आखिर दरूद पाक न पढ़ा जाए, दरूद पाक न पढ़ा जाए उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और रब करीम है चाहे कबूल कर ले, लेकिन उसकी तरतीब यह है कि मेरे हबीब पे दरूद भेजो, और दरूद पाक पढ़ने से अर्शों पे कबूलियत के वादे मौजूद हैं। और एक चीज जो कबूलियत को रोकती है, वो है, जो चीज कबूलियत को रोकती है वो है हमारी गुनाह, हमारी नाफरमानियां, हमारी स्याहियां, हमारी मासियत, हमारे अल्लाह के सामने जुल्म। उसमें तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, उसमें नदामत है, उसमें नदामत है। इसलिए 3 तस्बीहात करते हुए हमेशा तीसरा कलमा दरमियान में रखिएगा। मैं आज आपको 3 तस्बीहात की तरतीब बनाता हूं। तीसरा कलमा दरमियान में रखिएगा, पहले दरूद पाक पढ़िएगा, फिर तीसरा कलमा अल्लाह की अजमतों, ताकतों और कुव्वतों के गुमान के साथ, और फिर इस्तिग़फ़ार के मौला इन 2 तस्बीहात में अगर कोई कमी रह गई है तो इस्तिग़फ़ार से उस कमी के लिए माफी, तौबा, नदामत, और मौला मेरी जिंदगी के कदम कदम पे जहां कमियां हैं, इस्तिग़फ़ार से मैं उन कमियों से माफी मांगता हूं। नदामत है, तौबा है, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, माफ कर दे। पहले दरूद पाक पढ़ा करें 3 तस्बीहात करते हुए, और तीसरे कलमे को दरमियान में रखा करें, फिर तीसरा कलमा पढ़ा करें और फिर इस्तिग़फ़ार किया करें। अच्छा, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे ना, तो 2 रकात नमाज नफिल में इस्तिग़फ़ार भी कर लीजिएगा। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, 2 रकात नमाज नफिल तौबा, और 2 रकात नमाज नफिल कबूलियत। अब फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और पूरे गुमान, पूरे यकीन, पूरे एतमाद और पूरी तवज्जो से पढ़े। गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, मोहताज बन के, और अगर गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, मोहताज बन के अगर कभी आपने सीखना हो तो ये हमारे बाहर चौराहों में चले जाएं। चौराहों में जो साइल भिकारी मांग रहे होते हैं, उनके हाथ भी सवाली होते हैं, उनकी नजरें भी सवाली होती हैं, उनके बोल भी सवाली होते हैं, उनका लिबास भी सवाली होता है, उनकी चाल भी सवाली, उनका हाल भी सवाली, उनका लहजा भी सवाली, उनका अंग अंग सवाली होता है।
सवाल ही होता है। ये 12 रकात नमाज नफिल और 12 दुगाने, 24 रकत हो गई, 12 दुगाने और 12,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। इब्न बतूता कहते हैं कि मुझे तो यकीन आ गया कि बस मेरा काम हो गया, कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। मौला, लोगों की राहों के चराग बुझ जाते हैं, जब से तेरा दस्ते कुदरत हाथ हाथ में आया है मेरी तो राहों के चराग भी जल गए। 7 साल दौरे चरखता सागिर का एक जाम। ये आज आप जब निकलेंगे ना तस्बीह खाने से, ये उसके लिए एक बोल आपको मैं दे के भेज रहा हूं। 7 साल दौरे चरखता सागिर का एक जाम, निकले जो मैं